شام اور عراق میں جاری جنگوں اور مصر میں سیاسی کشمکش، بے روزگاری اور سماجی و اجتماعی سطح پر بے چینی سے فائدہ اٹھا کر مغربی قوتیں ان تینوں ممالک میں اسلامی تشخص کو ہر طرح سے مجروح کرنے میں مگن ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق تین ممالک میں لادینیت اور سیکولرزم کے ساتھ ساتھ ارتدادی لہر انتہائی غیر معمولی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، جبکہ مسلمانوں کو دین و ایمان کی پونجی سے محروم کرنے میں عیسائی مشنریاں سر فہرست ہیں، جو جنگ زدہ ممالک کے مسلمانوں کو مالی لالچ اور یورپی ممالک کی شہریت کا جھانسا دے کر انہیں گمراہ کرنے کے حربے استعمال کر رہی ہیں۔ چنانچہ اس حوالے سے اب تک سامنے آنے والی بڑی مثال شام میں بشار الاسد کی فورسز کے خلاف سرگرم عسکری تنظیم النصرہ فرنٹ کے سابق شرعی جج اور مصر کی یونیورسٹی کے شعبہ شرعی علوم کے سابق سربراہ کی جرمنی میں مرتد ہونا ہے۔ 22 اپریل کو یہ خبر سامنے آئی تھی کہ النصرہ فرنٹ کے بانی سربراہ نے جرمنی کی شہریت کی خاطر دین اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لی ہے۔ اس کے مرتد ہونے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، جسے دیکھ کر سابق عسکریت پسند کے جاننے والے متعدد افراد نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ وہی ابو حمزہ ہے جو شام میں النصرہ فرنٹ کا قاضی بن کر درجنوں لوگوں کی گردنیں کٹوانے کے احکامات جاری کر چکا ہے۔ چنانچہ انتہا پسند ابو حمزہ نے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے سینٹ انتھونی نامی عیسائی گرجا گھر میں مخصوص مذہبی رسم ادا کی ہے، جس کی تصاویر اور ویڈیو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر آ چکی ہیں۔ جاری شدہ ویڈیو رپورٹ کے مطابق اس نے یہ برملا اعتراف کیا ہے کہ اس کا عراق میں القاعدہ ونگ بنانے میں اہم کردار رہا ہے۔ اپنے مرتد ہونے کا سبب بتاتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ وہ اس لیے عیسائیت قبول کر رہا ہے تاکہ اس کے سابقہ گناہ دھل جائیں۔ حسان ابو حمزہ نے اپنا سابقہ نام تبدیل کر کے نیا نام پولس رکھ دیا ہے۔ مرتد نے عیسائیوں اور یہودیوں سے ان کے خلاف سابقہ نفرت پر بھی معافی مانگی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مرتد ہونے کے بعد پر امید ہے کہ اس کے بم دھماکوں، قتل و غارت اور عسکری سرگرمیوں کے سابقہ گناہ دھل جائیں گے، جبکہ دوسری جانب اس حوالے سے اس سے بھی زیادہ پریشان کن مثال دوسری ہے، کیونکہ ابو حمزہ کو مخصوص رسم ادا کروانے والا شخص محمد رحومہ ہے۔ محمد رحومہ کافی عرصے سے غائب تھا، جس کے بارے میں مختلف افواہیں پھیلی ہوئی تھیں۔ تاہم ابو حمزہ کے ساتھ ویڈیو اور تصاویر میں منظر عام پر آنے کے بعد اس سے متعلق معلومات بھی کھل کر سامنے آ گئی ہیں، جس پر مصر میں عوامی سطح پر شدید پریشانی اور تشویش پائی جا رہی ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی